شیخ صاحب میرے خیال مصطفیٰ صاحب کو آواز نہیں آ رہی, آپ بتائیں بلیم گیم میں چلا جائے گا کام یا پھر اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلیم گیم اس وقت بالکل اپنے ٹاپ پہ ہوگی, اس لیے کہ یہ جو بھی تحریک خان صاحب کے خلاف چلائی گئی ایونچولی جس کا نتیجہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں نکلا, اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو لوگوں میں چیز سیل کی گئی ہے کہ جی مہنگائی ہے, اور حقیقتاً مہنگائی تھی بھی صحیح, پیٹرول پرائسز ہیں, بجلی کی قیمت ہے, چینی کی قیمت ہے, گھی کی قیمت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے جتنی بھی پروٹیسٹ ہوئی اپوزیشن کی طرف سے, مارچز ہوئی, آن دا فلور آف دا ہاؤس گفتگو ہوئی, ایشوز یہی تھے. اور اس وقت آپ ہی کے پروگرامز میں اور باقی دوستوں کے ساتھ میں میڈیا میں ہم یہی بات کہتے رہے کہ افسوس یہ ہوگا کہ ہم انہی چیزوں پہ یہ سنتے رہے کہ عمران خان صاحب ہمیں یہ کہتے رہے کہ یہ سارا کچھ بیڑا غرق پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا ہے, تو میں اس کو کیسے ٹھیک کر لوں اتنے سال میں. اور خدشہ یہی تھا کہ اگلی حکومت آگے کہے گی کہ یہ سارا بیڑا غرق عمران خان صاحب نے کر دیا ہے, تو اب ہم اس کو کیسے آ کے ٹھیک کریں گے کہ ان کو آئے ہوئے ابھی کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, اس لیے بہت زیادہ کریٹیسزم کا جو ہے وہ تک نہیں بنتا. مگر یہ ہم پہلے کہہ چکے تھے, آپ کے پروگرام میں کہا, 10 اور جگہوں پہ کہا, میں بالکل واضح کہہ دوں کہ اکانومی کنٹرول نہیں ہو سکے گی, مہنگائی نہیں رک سکے گی, یہ فیکٹرز ایسے ہیں جو کسی اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, انٹرنیشنل فینومینز ہیں. میں کسی ایک پارٹی کا کوئی ترجمان نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ انہوں نے آپشنز وے کیے, میں ایک آزاد پاکستانی ہوں, آزاد حیثیت سے لڑا ہوں, اور میرے خیال میں ان باقی پارٹیوں, یہ اپنی پارٹیوں کی اینکیں لگا کے اس وقت ترجیح دے سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں. میں اپنے دل سے بات کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اوکھا کام ہے, اور مصطفیٰ نے بڑا رائٹلی کہا ہے گو کہ اب یہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, مگر ہی ساؤنڈڈ لائک اپوزیشن, مگر بات اس نے بالکل ٹھیک کہی ہے. جو پرومسز کیے ہیں مہینہ پہلے, 10 دن پہلے, 2 مہینے پہلے جو گفتگو کی ہے, اس وقت لوگ آپ کو اسی آئینے سے دیکھیں گے. جن لوگوں کے جذبات ان کی حکومت جانے کی وجہ سے تکلیف میں آئے, اور جو لوگ دونوں حکومتوں کے درمیان کسی ہوا میں اچھی امید رکھے بیٹھے تھے, جو نہ خان کے ساتھ تھے, جو میاں صاحب کے ساتھ تھے, مگر سمجھتے تھے کہ شاید خان ڈیلیور نہیں کر سکا تو اب میاں صاحب آ جائیں گے, نون لیگ آئے گی تو ڈیلیور کرے گی, وہ لوگ بڑے اس کو وہ لائٹلی نہیں لیں گے, اور عوام بھی نہیں لے گی. اور پھر دوسری بات, اپوزیشن کی جو پارٹی ہے وہ کون سی ہے اب, وہ ہے پی ٹی آئی. وہ اب اس پہ پورا کھیلیں گے, ان کے ہاتھ میں آ گیا, اور وہ کھیلیں گے, اور ان کو اور اس میں اب آپ ان کو نا اخلاق کے درس نہیں دے سکتے, کیونکہ پہلے یہ بھی یہی کرتے رہے, اب وہ بھی ان کے ساتھ یہی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مہنگائی رکنے والی نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا جسٹیفیکیشنز کہ وہ جو سبسڈیز تھیں وہ ڈراسٹکس تھیں اور ان نیچرل تھیں, سبسڈیز ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی والے ہمارے دوستوں سے پوچھیں, ہم ایک ہی گورنمنٹ میں, ایک ہی کیبنٹ میں بیٹھے تھے, میں اور مصطفیٰ, حکومت نہیں افورڈ کر سکتی تھی بجلی کے یونٹس کے اوپر. میں اور مصطفیٰ, مجھے یاد ہے کیبنٹ میں ایک دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا, گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. حفیظ شیخ اور حنا ربانی ساڑھے گل پہ جانے, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. مگر بہرحال گیلانی صاحب, مجھے یاد ہے پرائم منسٹر تھے, پبلک کا سینٹیمنٹ پریویل کرتا تھا, اور مطلب ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ کہتے تھے ہن دینا پڑے گا, عوام نو تو ریلیف دینا پڑے گا, باقی کہیں سے کاٹو. کہنے کا یہ مقصد ہے آپ کا یہ جملہ اس موسم میں, جس وقت ہر دوسری پارٹی الیکشن دیکھ رہی ہے اس سال, اگر 4 مہینے بعد نہیں تو سال بعد دیکھ رہی ہے. گورنمنٹ میں آئی ہوئی پارٹی نون لیگ کے رانا صاحب کہتے ہیں کہ 14 مہینے ہے جی, 14 مہینے نہیں تو 10 مہینے چھوڑ. سو اٹس این الیکشن ایئر. الیکشن ایئر کے اندر بیوروکریٹک آنسرز ول ناٹ ڈو گڈ فار یور پارٹی اینڈ ول ناٹ گڈ فار یو.